علماء کے پاس لوگ آتے ہیں، اپنی ضرورتیں بیان کرتے ہیں، مشکلات بیان کرتے ہیں اور دعا کی، ذکر کی، ورد کی درخواست کرتے ہیں۔ میری یہ مشکل ہے، آپ کوئی ذکر عطا فرما دیں، کوئی دعا بتا دیں، کوئی تعویذ دے دیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے مدتوں سے اولاد نہیں ہے، رزق میں تنگی ہے، کسی کی کوئی پریشانی ہے، کسی کی کوئی پریشانی ہے۔ یہ عموماً معاشرے میں مبتلا بہ چیز ہے۔ میرے ساتھ بھی یہ ہے کہ میرے ساتھ لوگ آتے ہیں یہی مسائل لے کر۔ جو تجربہ مجھے تقریباً سبھی اہل محراب و منبر کو یہ تجربہ ہوا ہوگا اور ہوتا ہوگا، جو لوگ آتے ہیں ان میں سے بیشتر کی نفسیات یہ ہوتی ہے، سائیکولوجی یہ ہوتی ہے کہ وہ ذکر یا ورد یا تعویذ کے نام پر کوئی ایسی چیز چاہتے ہیں کہ جو کسی اور کو نہ ملی ہو، بالکل نئی ہو، بے پناہ تاثیر ہو، کچھ عجیب سی ہو۔ اگر کوئی مانوس ذکر آپ بتا دیں تو وہ مرجھا جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا نے توجہ نہیں کی، ہمیں کوئی چیز بتایا ہی نہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ مثلا بہت سے حضرات آتے ہیں، میں آپ کو یہاں پر ایک روایت ذکر کروں اور اس کے بعد قرآن مجید کا حوالہ دے کر آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں۔ میرے پاس بہت سے حضرات آئے کہ مولانا شادی ہو گئی اور ایک مدت گزر گئی مگر ابھی تک اولاد سے محروم۔ میں نے ان سے کہا آپ جائیے روزانہ نماز صبح کے بعد استغفار پڑھا کیجیے، استغفار کی تسبیح، استغفر اللہ۔ تو وہ ایسا مرجھا گئے، اس طرح مرجھا گئے، ایسا منہ بنا کے گئے کہ جیسے انہیں ہم نے کچھ نہیں دیا، کوئی بات نہیں بتائی، بلکہ دوسروں سے جا کے کہا کہ میں نے ان سے کہا تھا، انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ یعنی استغفار ان کے لیے کوئی ذکر نہیں ہے۔ کوئی شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں رزق و روزی کی تنگی ہے، یا جاب نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، یا تجارت تھی اب اس میں بازار مندہ پڑ گیا، اب وہ تجارت فروغ نہیں پا رہی ہے، مشکل پیدا ہو گئی، پہلے بہت اچھی سچویشن تھی، اب سچویشن پہلی جیسی نہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ استغفار کثرت سے کیجئے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ یعنی کوئی اچھوتی چیز ہو اور مشکل بھی ہو، یعنی 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا عمل ہو تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز بتائی۔ توجہ ہے؟ یہ عوامانہ سوچ ہے، عامیانہ سوچ ہے۔ اب میں اس مثال کو پھیلا کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، اس لیے کہ آپ سب حضرات ذہین ہیں اور آپ کی ذہانت و فراست پر بھروسہ کر کے نتیجہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب قرآن مجید کی طرف آئیں اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس روایت پر توجہ فرمائیں کہ حضرت جب ان کا خلافت ظاہری کا زمانہ تھا، عام اصطلاح میں، اور آپ کوفے میں تشریف فرما تھے، جناب ابن عباس ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابن عباس بھی معمولی شخصیت نہیں ہے، تمام مسلمان انہیں حبر الامہ کا لقب دیتے ہیں۔
حبر یعنی عالم، بڑے عالم کو جو فی الواقع عالم ہو اسے کہتے ہیں حبر، اس کی جمع ہے احبار، قرآن مجید میں بھی یہ کلمہ آیا ہے، حبر الامہ۔ اب یہ لقب ان سے کیوں مخصوص ہو گیا، اس کا سیاسی پس منظر کیا ہے، وہ سب بحثیں الگ، لیکن کہا جاتا ہے حبر الامہ۔ حضرت ابن عباس حضرت امیر علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، قریب بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ جناب ابن عباس تشریف فرمائیں، ایک شخص آیا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سے اس نے درخواست کی، یہی درخواست، یا امیر المومنین اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ چلا گیا۔ اس کے بعد چند حضرات آئے اور انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ہمارے شہر میں بارش نہیں ہوئی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے زراعت برباد ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے دوسرے شہر سے، ظاہر یہ حکومت کا زمانہ ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی بحرین سے آ رہا ہے، کوئی عراق سے آ رہا ہے، کوئی ایران سے آ رہا ہے، جہاں تک مملکت اسلامی ہے سب رجوع کر رہے ہیں جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ تیسرا گروہ آیا، اس نے کہا یا امیر المومنین ہمارے یہاں باغات بہت اچھے تھے لیکن اس میں بیماری پیدا ہو گئی، کیڑے لگ گئے، باغ برباد ہو گئے، اور ہم اقتصادی طور پر افلاس کا شکار ہو گئے۔ فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ اسی طرح 5 مختلف مسائل لے کر مختلف گروہ آئے، ہر ایک کو آپ نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ جب 5واں گروہ گیا ایک ہی نشست میں ایک ہی دن، اب جناب ابن عباس سے رہا نہیں گیا، کہ یا امیر المومنین، ہر ایک کا مسئلہ الگ تھا، جواب ایک۔ آپ تو وہ ہیں کہ اگر ایک ہی سوال بار بار کیا جائے تو الگ الگ جواب دیتے ہیں، سب کا ایک سوال آپ کا الگ الگ جواب ہوتا ہے، یہاں ہر ایک کا الگ الگ سوال، آپ کا ایک ہی جواب۔ تو آپ نے فرمایا ابن عباس تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نوح میں کیا فرمایا ہے پروردگار نے؟ جناب نوح کی زبانی قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو، پروردگار بہت بڑا غفار ہے، یعنی آخرت میں مغفرت ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور دوسرا اثر استغفار کا یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر بارش ہوگی، بے پناہ آسمان سے بارش ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال سے اور نسل سے، اولاد سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ عطا کرے گا، نہریں عطا کرے گا۔ یہ سن کے جناب ابن عباس نے کہا یا امیر المومنین ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج سے پہلے یہ آیت نظر سے گزری ہی نہیں تھی۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارکہ نوح کی، جس میں ایک عمل کیا استغفار، اور اس کے 5 فوائد وہیں لکھے ہوئے ہیں۔ تم استغفار کرو، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ 5 نتائج اس ایک مقام پر ہیں، باقی قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اور بھی فوائد ہیں، لیکن ایک عمل استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں بخشش ہوگی، دنیا میں بارش، رحمت، باران رحمت، باغات، نہریں، مال، اولاد۔ اور ابن عباس کہتے ہیں یا امیر المومنین ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب سے پہلے یہ آیت نظر سے گزری ہی نہیں تھی۔ ایک عمل استغفار، پھر اب اس استغفار کا صیغہ کیا ہو؟
جملہ کیا ہو، کون سا استغفار پڑھیں؟ کچھ استغفار ایسے ہیں کہ صفحے بھر کی یا 2 صفحے کی دعا ہے، یا اس سے بھی طویل دعا ہے۔ یہ منحصر ہے کہ مکلف یا انسان داعی دعا کرنے والا اس وقت اس کے اپنے ظاہری اور باطنی، داخلی اور خارجی حالات اور کوائف اور شرائط کیسے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، توجہ حاصل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دل اور ذہن کو رجوع کی کیفیت حاصل ہے، دل اللہ کی طرف اس وقت مائل ہے، جتنی دیر تک آپ دعا کر سکتے ہو دعا کریں، پوری شب اسی کیفیت میں گزر جائے، کئی دن اسی کیفیت میں گزر جائیں، لیکن آپ اضطراب کی حالت میں ہوں، اضطرار کی حالت میں ہوں، پریشانیاں ہوں، کسی کل آپ کو چین نصیب نہ ہو، ایک لمحے بھر کے لیے یا اللہ کہہ دیں، دعا مستجاب۔ یہ ایک یا اللہ شب بھر کی عبادت کے برابر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مقدار کی اہمیت نہیں ہے، کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے، کوالٹی کی اہمیت ہے، مقدار کی اہمیت نہیں۔ چنانچہ استغفار بھی صحیفہ مبارکہ سجادیہ، صحیفہ مبارکہ علویہ اور دوسری دعاؤں کی کتابیں، اقبال ابن طاؤس کی، مصباح کف امی، مصباح شیخ طوسی، بہت سی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں کئی صفحے کی، 10 صفحے کی دعائیں ہیں استغفار کی، لیکن فرصت ہو تو وہ پڑھیں، فرصت نہیں ہے صرف اتنا سا فقرہ کہیں استغفر اللہ، بس صرف اتنا سا استغفر اللہ۔ ایک تسبیح اگر انسان استغفر اللہ کہے، ایک تسبیح، روایات معتبرہ میں دیکھیے کہ اس ایک تسبیح کا کیا کیا اثر ہے۔ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ۔ دوسرا صیغہ اس سے ذرا بڑا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، فرصت ہو یہ کہیے۔ تیسرا صیغہ اس سے ذرا بڑا ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ چوتھا صیغہ اس سے بڑا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ پانچواں صیغہ اس سے بڑا ہے۔ اسی طرح مختصر ترین فقرے سے لے کر طویل ترین فقرہ موجود ہے، ہر فقرہ میزان الہی میں برابر کا وزن رکھتا ہو اگر دل میں جذبہ موجود ہے۔ یہ وزن لفظوں میں پیدا ہوتا ہے، لفظوں کا اپنا کوئی وزن نہیں ہے، ورڈز، الفاظ، ان میں کوئی ویٹ نہیں ہے۔ ویٹ کہاں سے آتا ہے؟ نیت سے آتا ہے، قصد سے آتا ہے، ارادے سے آتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ الفاظ میں کوئی وزن نہیں ہے۔ ہزاروں صفحات اگر ریاکاری سے ادا کیے جائیں، ہزاروں الفاظ، ان کی کوئی قیمت نہیں، کوئی وزن نہیں ہے۔ اور ایک لفظ پورے اخلاص کے ساتھ ادا کر دیا جائے، ایک لفظ، اس کی بے پناہ تاثیر۔